إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالکی کائنات اور خالقی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے معاشرہ میں بسنے والا ہر مسلمان مہنگائی کا رونا روتا نظر آتا ہے کہ اتنی دن رات محنت تگ و دو کے باوجود اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اپنی بدعمالیوں کو چھوڑنے کی بجائے حکمرانوں کو ہم کوستے نظر آتے ہیں، حالانکہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی برکت کو، رحمت کو ختم کرنے والے جتنے اسباب ہیں آج ہم ان کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بے برکتی والے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جو برکت کے اسباب ہیں ان کو کوئی اپناتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارے مال، ہمارے اسباب، ہماری زندگیوں میں، اولاد میں، کاروبار میں، گھر بار میں اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرمائے، تو ہمیں ان اسباب کو اپنانا ہوگا کہ جن کا جا اللہ نے، جا اس کے رسول نے ذکر فرمایا، جس کی بنا پر اللہ کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین بعض اسباب کا خود قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو اپنانے والوں کے لیے میری برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر اللہ اپنی برکت کو روکتے ہیں، محروم کرتے ہیں، تو اس کے اسباب بھی اللہ نے واضح بیان فرما دیے۔ دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے کہ ایک شکر گزاری کا ہے، ایک ناشکری کا ہے۔ شکر گزاری والا راستہ اپناؤ گے تو میں مزید برکتوں سے نوازوں گا۔ ناشکری کا، جیسے ہماری عادت ہے کہ ہر کوئی رونا روتا نظر آتا ہے، بے پناہ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود زبان سے ہر وقت ناشکری کے کلمات، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے، ان عذابی لشدید، ناشکری کرنے والوں پر برکتوں کا نزول نہیں ہوتا بلکہ میرے عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین بعض لوگوں کا
انداز ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، اگر یہ دو کام وہ کر لیتے کہ ایمان لا کے پرہیزگار بن جاتے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، مگر نہ وہ ایمان لائے، نہ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جس کی بنا پر وہ میری برکتوں سے محروم رہے۔ اگر ایسا کرتے تو میری برکتوں کا نزول ان پر ضرور ہوتا۔ اور کہیں اللہ احکم الحاکمین تقوی اور پرہیزگاری کی فضیلت یوں بیان فرماتی ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتی ہیں یجعل لہ مخرجا، پرہیزگار انسان کو دنیا میں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کی پرہیزگاری اختیار کرنے کی بنا پر دنیاوی مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں اللہ احکم الحاکمین اسے آسانی سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ دکھ اور سکھ زندگی کا حصہ ہیں، تنگی اور ترشی کے ایام یہ زندگی کا حصہ ہیں، مصائب ہر انسان کو ملتے ہیں، مگر جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا ہم آسان راستہ دے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اسے رزق کے لیے در در کے دھکے کھانے نہیں ملتے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، متقی بن کے زندگی گزارتا ہے، اس کو میں اللہ وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ جہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس کے پرہیزگار بن جانے پر ہم وہاں سے بھی اس کو رزق عطا فرما دیں گے۔ آج ہم نے بے برکتی والے سارے کام اپنائے ہوئے ہیں، مگر جن اسباب کی بنا پر اللہ مال اسباب میں برکتیں نازل فرماتی ہیں وہ ہم جاننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ برکت کا تعلق محض رزق کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں رحمت اور برکت اور اللہ کا فضل اور احسانات کا انسان محتاج رہتا ہے۔ صرف مال میں ہی برکت نہیں، ہمیں اپنی عمر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ہر زندگی کے شعبہ میں اللہ کی جانب سے برکتوں کی ازحد ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ دوام بخش دے، ہمیں زندگی میں کسی موڑ پہ ان سے محروم نہ کریں، اور اپنی نعمتوں میں اللہ مزید اضافہ فرمائے، ہمیں خیر کثیر عطا فرمائے۔ اس چیز کا نام برکت ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق پہلے تو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینا، کم دینا یا زیادہ دینا یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے اپنے بارے میں اپنی یہ صفت بیان کی ہے یرزق من یشاء بغیر حساب،
جو اسباب اپناتا ہے اللہ اس سے راضی ہو کر اسے بے پناہ رزق دے دیتے ہیں۔ شکر گزار بنے گا اللہ مزید اضافہ فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، کہ میرے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود بناتے ہیں، وہ ان کو رزق نہیں دیتے، رازق تو میں ہوں۔ لہذا ہمیں جب بھی رزق کی ضرورت ہو، تنگی محسوس کریں، فراخی کی دعا کس سے کرنی ہے، کس کے در پہ جانا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین ہی کے در پہ جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ رزق کی فراوانی کر دے گا۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے بے برکتی کا، معیشت کی تنگی کا ایک سبب اپنی عطا کی ہوئی وحی سے اعراض قرار دیا کہ جو قرآن برکت کا باعث تھا، گھر میں پڑھا جاتا تو گھر میں برکت آتی، ہم نے گھروں میں چھوڑ کر قبروں پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، گھروں سے برکت ختم ہو گئی۔ اللہ کی رحمتوں کا گھروں میں نزول ہونا تھا، ہم نے گھروں میں کتے پال کے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند کر دیا۔ پھر مہنگائی کا رونا رو کے کوستے ہیں حکمرانوں کو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتی وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میری بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرے گا، قرآن کو صرف مردے بخشانے کی کتاب سمجھ لے گا، اس سے رہنمائی نہیں لے گا، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارے گا، یہ آئی ایم ایف کا تعاون، یہ ورلڈ بینک کی دی ہوئی رقم، یہ ان کے قرضے تمہاری معیشت کو مستحکم نہیں کر سکتے اگر تم قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری شریعت سے، میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، دنیا میں اس کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ ایسے بدبخت کی معیشت ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتا، معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ سارے یہودی ادارے تمہیں تعاون بھی کریں، تمہاری معیشت مستحکم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ رازق اللہ ہے، معیشت کو سنبھالا اللہ نے دینا ہے، برکتوں کا نزول اللہ نے فرمانا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، معیشت مستحکم نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ بقرہ کو لازم پکڑو، اخذہا برکہ وترکہا حسرۃ، کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، گھروں میں اس کی تلاوت کیا کرو، یہ برکت کا سبب ہے۔ گھروں میں قرآن پڑھو گے، سورہ بقرہ پڑھا کرو گے، گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور اس سے اعراض یہ باعث حسرت اور افسوس ہے کہ اللہ نے ایک برکت کا آسان ذریعہ ہمیں دیا تھا، گھر میں قرآن ہونے کے باوجود ہم اس کو پڑھ کے اللہ کی برکتیں نہ سمیٹ سکے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین شکر گزار پر اپنی برکتوں کے نزول کا اظہار فرماتے ہیں کہ یاد رکھو لئن شکرتم لازیدنکم، میرے اللہ کا یہ قاعدہ، قانون اور اصول اور ضابطہ ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کا اگر تم شکر کرو گے
لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، اپنی دی ہوئی نعمتوں میں برکتوں کا نزول فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے، یاد رکھو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آج جس کو دیکھیں کہ اللہ نے بے پناہ نوازا ہے، پھر بھی زبان پہ ناشکری کے کلمات، کوئی زبان سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ تو جب ہم ناشکری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول بھی نہیں ہوگا، ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے۔ ہم اسی طرح رونا روتے رہیں گے، کتنے کمانے والے ہیں تب بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جب تک شکر کی عادت نہیں اپناتے، ہمارے معاملات میں اللہ کی جانب سے برکت نہیں آئے گی، گھروں میں برکت نہیں آئے گی تو گھر کے سارے معاملات پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثر فلیصل رحمہ، جس کی خواہش ہے کہ اللہ عمر میں بھی برکت دے، مال و اسباب میں بھی برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم تو بات بات پہ جینا مرنا ختم کر لیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہمارے مال میں عمر میں برکت کیسے آئے گی؟ جب تک رشتہ داری کا لحاظ رکھا جاتا تھا، آپ احباب ہی کہتے ہیں کہ پہلے ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اب 10 کماتے ہیں پھر بھی گزارا نہیں۔ جب ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اس وقت رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی تھی۔ ایک آدمی کمانے والا، سارا گھر کھانے والا، اس وقت رشتوں کا لحاظ تھا۔ آج جو ہم رونا روتے ہیں نا، خون سفید ہو گیا، اس کی وجہ سے کہ ہمارے مال اسباب سے اللہ نے برکت اٹھا لی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسے توکل کا حق ہے ویسے تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ احکم الحاکمین، پرندوں کی طرح تمہیں رزق عطا فرمائیں۔ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ ان کے پیٹ بھر کے ان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ مگر جب ہماری حالت یہ ہے، میرے اور آپ کے توکل کا عالم یہ ہے، ہم کہیں گے ملاوٹ نہ کروں گا تو بچت کہاں سے آئے گی، جھوٹ نہیں بولوں گا تو مال کیسے بکے گا، دھوکہ فراڈ نہیں کروں گا تو گاڑی بنگلہ کیسے آئے گا، رشوت کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، اخراجات پورے کیسے ہوں گے۔ لہذا مجھے یہ سارے وسائل اپنانے پڑیں گے، بجلی چوری کرنی پڑے گی، حلال حرام کی تمیز چھوڑنی پڑے گی، تب میں اپنے گاڑی اپنا بنگلہ بنا سکوں گا، تب میں بچوں کے لیے الگ الگ پلاٹ مکان خرید سکوں گا۔ جب توکل کا عالم یہ ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا حالت ہے معاشرہ میں۔ آپ دیکھ لیں کہ ساری زندگی کروڑوں روپیہ کما کے جو بلڈنگ بنائی، چند سیکنڈ کے زلزلے سے زمین بوس ہوگی، ساری کی ساری محنت ضائع۔ یہ دیکھ لیں سیلاب کے ساتھ، زلزلے کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہمارے معاشرہ میں ہوا۔ سارا دن نہ نماز کی پرواہ کی، اذانیں سنتا رہا، کھیت میں محنت مشقت میں مصروف رہا، اور نیت کیا ہے کہ اخراجات بہت ہے، اگر شریعت کے مطابق جو نصاب بنتا ہے اتنا عشر دوں گا تو مال کم ہو جائے گا، لہذا اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ کھڑی فصل پکی ہوئی بارش کے ساتھ ایسے موسم میں اللہ بارشیں بھیج کر
وہ سارے سال کی محنت ضائع کر دیتے کہ جس کھیتی میں ہل چلاتے ہوئے تو نے نہ ظہر کا خیال رکھا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، نہ جمعے کا، تو نے جو راستہ بنایا دنیاوی وسائل پہ تو نے توکل کیا، مجھے اللہ پہ بھروسہ کرتا، اذان سن کے فوراً مسجد میں آتا، تو 10 منٹ دکان بند کرنے کے بعد جب دکان کھلتی تیرے ذہن میں جتنا تھا نا کہ اگر دکان بند نہ ہو کسی دوسرے کو بٹھا کے پہلے میں پڑھوں پھر وہ پڑھائے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ جب وقت ہو جائے فوراً مسجد کا رخ کرو، ہیلے سازی نہ کرتا تو تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہیں میں رزق دیتا ہوں۔ پرندوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر تم بھی ان کی طرح توکل کرو تو اللہ احکم الحاکمین تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر توکل مضبوط رکھنا چاہیے کہ جب رازق اللہ ہے، اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے دینا ہے، مجھے کوئی حرام ذریعہ نہیں اپنانا، رشوت کا، چوری کا، کسی کے حق کو مار کے اپنے لیے رزق کا بندوبست نہیں کرنا، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے ضرور ملے گا۔ ایسا توکل ہوگا تو اللہ احکم الحاکمین برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ضرورت جتنی ہے اتنا بھی کھاتے ہیں، اس سے زیادہ کھاتے ہیں، مگر پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی کرتے ہیں۔ فرمایا پھر برکت کہاں سے آئے؟ سب اکٹھے مل کے کھانا کھایا کرو، اکٹھے کھانے سے اللہ کھانے میں برکت نازل کر دیتے ہیں۔ اکٹھے کھاؤ گے اللہ ایک کا دو کی گنجائش کے کھانے سے 3 سیر ہو جائیں گے، 3 کا کھانا ہوگا، 4 مل کے کھائیں گے اللہ 4 کے پیٹ بھر دے گا، سیر ہو کے جو ہے وہ کھا لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کھانے سمیت جو بھی کام اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، آغاز میں اللہ کا نام لے لیا جائے، اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ جب ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتے ہیں پھر کھانے سے پیٹ کیسے بھرے؟ یہ جو روز کا رونا روتے ہیں کہ کچن کا سامان جو ہے کل تو لے کے آیا تھا اتنی جلدی ختم کیسے ہو گیا، یہ سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا برتن کو جس میں ڈال کے تم نے کھانا کھایا اچھی طرح صاف کرو، انگلی سے چاٹ کے صاف کر کے انگلی کو بھی چاٹ لو، کیونکہ جو تم نے کھایا ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ لقمہ گر جائے اٹھاؤ، صاف کر کے اس کو کھا لو، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہے۔ کہیں فرمایا کہ سائیڈ سے کھاؤ، درمیان سے کھانا نہ اٹھاؤ، کیونکہ اللہ کھانے کے درمیان میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ پیغمبر نے اسباب بتلائی، نہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ دائیں ہاتھ کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے وہ اپنی سائیڈ سے اپنے آگے سے کھاتے ہیں، جہاں سے ہمارا پسندیدہ ہمیں نظر آتے ہیں ہم وہاں سے اٹھاتے ہیں، تو یہ بے برکتی تو ہم خود ختم کر دیتے ہیں۔ لقمہ نیچے سے اٹھانا، لقمہ کو دور کی بات، اگر چمچ نیچے گر جائے ہم اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے صاف کر کے، اس کو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے اسباب بے برکتی کے ہیں، برکت کو ختم کرنے کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جس نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو،
اللہ اس کے مال اسباب میں تمہاری دعا سے برکتوں کا نزول تو فرمائیں گے، تمہارے لیے بھی برکت ہو جائے گی۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ پیغمبر نے الفاظ مسنون بتلائے۔ جب کوئی دعوت کرے تو یہ الفاظ ہمیں اس کے لیے دعائیہ ضرور کہنے چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جس کام کا آغاز بھی الصبح ہو اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ آج ہمارا تو یہ غیر مسلموں والا جو ہے وہ رواج بن گیا کہ آدھی رات تک کاروبار، صبح جو ہے وہ 9-10 بجے تک جو ہے وہ سوئے نہیں اٹھتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے دعا کی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے ہر اس امتی کے کام میں برکتوں کا نزول فرما جس کا آغاز وہ صبح کرتا ہے۔ کاروبار کا آغاز ہو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے جو ہے وہ صبح کے وقت روانہ کیا کرتے تھے، لہذا مسلمان جس کام کا آغاز بھی صبح سویرے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کی عادت ڈال لیں۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت انس سے فرماتے ہیں، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ بیٹے جب بھی گھر میں جا تو گھر والوں کو سلام کہا کر، یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، تو گھر میں جا کے سلام کرے گا کہ تیری عادت بن جائے گی، تیرے لیے بھی برکت ہوگی اور گھر والوں کے لیے بھی برکت ہوگی۔ ہمیں عادت بنانی چاہیے، اپنی بھی اپنے بچوں کے بھی، جب بھی کوئی گھر میں داخل ہو سلام کرے، گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما، دو آپس میں سودا کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان کے سودے میں دونوں کے لیے اللہ اس عمل کو باعث برکت بنا دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَا، اگر وہ سچ پکڑے، جو اس میں عیب ہے بتا دے، کوئی اس کا عیب نہ چھپائے بیچنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی، دونوں جانب سے کوئی دھوکہ نہ ہو، نہ خریدنے والا کوئی نوٹ جعلی دے اور نہ بیچنے والا عیب والا سامان صحیح اس کو بتلا کے بیچے، جب تک وہ واضح بھی کر کے ہر اس کے عیب کو، اور جھوٹ کا سہارا بھی نہ لے، سچ بولے۔ یہ جو ہے نا کہ اتنے کا تو گھر پڑا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے ریٹ بڑھا دینا، اگر ایسا نہیں ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما، دونوں کے لیے اس سودے میں برکت ہوگی۔ نہ اس نے کوئی عیب چھپایا، جو تھا واضح کر دیا، کوئی جھوٹ کا سہارا دونوں طرف سے نہیں لیا، تو ایسے سودے میں دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل فرما دیتی ہے۔ اور کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ احکم الحاکمین اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بچوں کے لیے ترستے ہو، اللہ بیٹوں کی لائنیں لگا دے۔ مال کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ مال و اسباب سے مالا مال کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ جنتوں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دے گا، رحمتوں کے بھی کھل جائیں گے، برکتوں کے بھی کھل جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اپنے حکمرانوں کو کوستے ہیں، حقیقت میں ہم تمام بے برکتی والے اسباب اپنائے ہوئے ہیں، جن کاموں کی بنا پر اللہ مال اسباب میں برکتوں کا نزول اپناتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ رونا اسی طرح روتے رہیں گے، کسی حکمران سے ہم خوش نہیں ہو سکتے، زندگی اسی طرح جو ہے وہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گزار دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال اسباب میں برکتوں کا نزول فرمائے، نہ شکری کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکلے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزاریں، اللہ کا کثرت سے استغفار کرتے رہیں، اور جو اسباب کتاب و سنت کی روح سے یہ 15 کے قریب میں نے
صحیح احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کی ہیں، جن سے اللہ مال اسباب میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ العزیز چیزوں کا ریٹ زیادہ ہونے پر بھی اللہ احکم الحاکمین ہماری جو آمدن ہے اس میں برکتوں کا نزول فرما دے گا، کسی چیز کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق